سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لیکن وہ دوسرے میں یہاں آ گیا الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأجمل التسليم. رفقان گرامی عزیزان ملت، ختم بخاری کی بات ہے. مشائخ نے فرمایا کہ اس بات میں یعنی ختم بخاری کی بات میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو اہم اور دینی ضرورتوں کے پورے ہونے کے لیے دعا اللہ کے حضور طلب کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آفتیں دور کرے، مشکلات آسان فرمائے اور حالات دینی و دنیاوی پوری فرمائے. بخاری شریف کے ختم کے موقع پر ہمارے مشائخ نے جیسا کہ فرمایا کہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اس لیے ہر شخص کوئی جائز دعا اپنے مقصد حسن کے لیے ضرور طلب کر لے. انشاءاللہ تعالی رب کریم اس کو قبول فرمائے گا اور حاجت روائی حاصل ہوگی. وقت کم ہے، اس لیے میں ختم بخاری پر آج اتفاق کروں گا. آپ سب لوگ غور کی سماعت فرمائیں. کتابیں یہ کتاب کا بہت خراب ہو رہا ہے، یہ صحیح کریے، تو برابر کر لیجیے ورق کو. مدرسے کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہار دیا. میں بخاری شریف کا آخری باب ماں حدیث مخرجہ کے پڑھوں گا. تمام طلبا جو اس درس میں شریک ہیں وہ بھی میرے ساتھ پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی باب قول اللہ تعالی موازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد
القسطاس العدل بالرومية القسطاس العدل بالرومية ويقال ويقال القسط القسط مصدر المقسط مصدر المقسط وهو العادل وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. وأما القاسط فهو الجاهل. حدثنا أحمد بن أشكاب أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخاری شریف کا یہ آخری باب ہے جس کا ترجمۃ الباب یعنی عنوان امام بخاری نے قرآن مجید کی ایک آیت کے ٹکڑے کو بنایا ہے. یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن حکیم میں کہ ہم میزان قائم کریں گے. القسط یہ مفعول لہ ہے. میزان قائم کریں گے عدل جاری کرنے کے لیے. قسط کے معنی عدل. تو عدل جاری کرنے کے لیے ہم میزان رکھیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی نیکی اور بدی کا علم نہیں ہے اس لیے میزان عمل پر وہ تول کر اس کو جاننا چاہتا ہے. نہیں، بلکہ یہ اظہار کرنا ہے کہ اہل محشر لوگوں کے اعمال کا وزن سمجھ لیں. نیکیوں کا کتنا وزن، برائیوں کا کتنا وزن، یہ اور کس عمل کا کیا وزن. اس طرح سے یہ سب اعمال اور اقوال قیامت کے دن میزان عمل میں اس لیے وزن کیے جائیں گے تاکہ اہل حج اپنے اور دوسروں کے اعمال کا معائنہ کر لیں. یہ ہے اس کا مقصد. تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ نضع الموازین القسط. عدل کا قائم کرنے کے لیے مطلب عدل کا اظہار قائم کرنے کے لیے جو عدل ہم نے قائم کیا ہے اس کا اظہار عام طور سے اہل محشر پر کرنے کے لیے ہم میزان عمل پر لوگوں کے اعمال کو وزن کرائیں گے.
تاکہ اہل حج دیکھ لیں کہ کس کے عمل کا کیا وزن ہوتا ہے اور بدعملی کا کیا وزن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو نیک اعمال میں، ہم سب لوگوں کے لیے ہمارے نیک اعمال کا وزن زیادہ فرمائے اور ہماری برائیاں اور عیوب جو بھی ہیں اللہ اپنے طرف سے، اپنی رحمت سے اس کا وزن کم سے کم کر چلیے فرماتے ہیں کہ ترجمۃ الباب ورفع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ رکھا اور اس پر عطف کیا۔ یہ عطف تفسیری ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنو آدم کے اعمال اور اقوال سب کا قیامت میں میزان عمل پر وزن دیا جائے گا کہ نیکیوں کا کیا وزن ہوا، برائیوں کا کیا وزن ہوا اور اقوال کا کیا وزن ہوا، اعمال کا کیا وزن ہوا، یہ سب ہوگا۔ تو اب یہاں پر قرآن مجید میں جو آیت تھی ہے اور امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے طور پر اس کو ذکر کیا، اس میں آیا قرآن مجید کی آیت کا ایک لفظ القسط ورفع الموازین القسط لیوم القیامہ، تو اس پر تشریح کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کی تفسیر اور تشریح کرنا چاہتے ہیں آپ بخاری کہ بنو آدم کے تمام اعمال، تمام اقوال وزن کیے جائیں گے قیامت کے دن، یہ مطلب ہے، یہ وزن کیے جائیں گے۔ یہاں پر قیامت کے دن کا ذکر نہیں، مگر پہلے آیت میں ذکر کر دیا وَوَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس لیے یہ وزن قیامت کے دن ہونا ثابت ہو گیا۔ چلیے اب قسطاس، قاسم، یہ الفاظ ہیں، سب کا ماخذ قسط ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے فرمایا قسطاس قسط سے ایک استطاعت اکبر کا تعلق رکھتا ہے، اس لیے قسط کا معنی اور قسطاس کا معنی ملتا جلتا ہوگا۔ قسطاس کہتے ہیں کہ عدل کے معنی میں رومی زبان میں آتا ہے اور عربی میں یہ کس معنی میں آتا ہے، امام بخاری نے اس کو ذکر کر دیا، میں اس کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ترازو اور میزان کے معنی میں قسطاس کہا، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، وزن لیا کرو چیزوں کا ٹھیک ٹھاک ترازو سے، جن میں فسنا وغیرہ نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ ترازو جس میں کچھ فسنا ہوتا ہے وہ صحیح وزن نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کم و بیش وزن ہوتا ہے جو وقت واقعے سے مختلف ہوتا ہے۔ واقعے میں کیا وزن ہے
وہ خراب ترازو میں نہیں پتا چلے گا. اس لیے قسطاس مستقیم ہونا چاہیے. چلیے اب فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم لوگوں کا عمل وزن کریں گے تو اس کے لیے اللہ ایک میزان رکھے گا. یہ وہ میزان ہے جو بالکل صحیح واقعے کے مطابق وزن ظاہر کرے. مگر اللہ تعالی خود اپنے علم کے لیے ایسا نہیں کر رہا ہے. اس کو پہلے سے علم ہے. اب اس کا علم ازلی ابدی ہے. اس لیے یہ علم اظہار کے لیے ہے. یعنی وزن لیا گیا تو اس سے جو علم ہو وہ اہل حج کے اوپر ظاہر ہو جائے کہ فلاں کے عمل کا وزن یہ ہوا, فلاں کے عمل کا وزن یہ ہوا, میرا یہ ہوا, تیرا یہ ہوا. یہ سب ظاہر ہو جائے گا. چلیے اسی لیے فرماتے ہیں امام بخاری کہ اعمال بنو آدم کے اور ان کے اقوال قول مصدر ہے. اس لیے جمع کے صیغے سے اس کو نہیں ذکر کیا. جمع کا بھی معنی اس مصدر کے صیغے مفرد سے لیا جا سکتا. ہاں تو ہمارے بنی آدم اور اقوال وزن کیے جائیں گے. قول کا معنی اقوال سمجھ میں آیا؟ ہاں وزن کیے جائیں گے. تو یہ وزن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہونا چاہیے وزن کرنے کا. تو وہ ترازو ہوگی. کیسی ترازو ہوگی؟ کیا ہماری دکانوں میں استعمال کرنے والی ترازو کی طرح یا اور کسی طرح؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میزان عمل کیسی ہوگی. مگر ظاہر یہی ہے کہ میزان وہ یہی جیسی ہماری میزان ہوتی ہے اور اس پر وزن مادی چیزوں کا ہوتا ہے, اعمال کا وزن نہیں ہوتا. مگر اللہ تبارک و تعالی کی یہ قدرت ہے کہ وہ اعمال کو بھی وزن کر فرمائے گا. سمجھ میں آیا؟ اب مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس جو بنا ہے یہ قسطاس عدل کے معنی میں ہے. سمجھ میں آیا؟ قرآن مجید میں قسطاس کا لفظ آیا تو زنوا بالقسطاس المستقیم. تو یہ اس کا معنی عدل ٹھیک عدل کر کے وزن کرو, یہ مطلب ہوا. چلیے رومی زبان میں قسطاس کا معنی عدل اور عربی زبان میں قسطاس کا معنی ترازو. سمجھ میں آئے؟ تو ترازو میں معادلہ کیا جاتا ہے. ایک بٹخرا اور ایک سامان دونوں میں معادلہ یعنی برابر یا کمی بیشی کا فرق, برابری یا فرق ظاہر کرنے کے لیے یہ ترازو استعمال کی جاتی ہے. مگر اللہ تعالی جو ترازو قیامت کے دن رکھے گا کیا ہماری ترازو کی طرح ہے یا کسی اور طرح؟ ہم لوگ
مختلف چیزوں کو مختلف پیمانوں سے وزن لیتے ہیں. جیسے مادی چیز ہوتی ہے تو ترازو پر بکھرے رکھ کر وزن لیتے ہیں. سمجھ گیا؟ آپ کی بات بڑی باوزن ہے، ذرا تول کر وزن تو بتاؤ. باوزن کہتے ہیں تو یہ ایک مجاز ہے. سمجھ میں آیا کہ یہ قابل قبول ہونے کا لفظ باوزن سے آپ نے بتایا. یہ معنی قابل قبول ہونے کا معنی آپ نے باوزن کے لفظ سے تعبیر کیا. بس وہی طریقہ ہے کہ نظر الموازین القسط لیوم القیامہ. تو اللہ تعالیٰ جو ترازو رکھے گا قیامت کے دن، ہم اس کو نہیں جانتے کہ وہ کس شکل اور صورت کی ہے، اور کیا وہ یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ ہماری ترازوؤں کے کس شکل و صورت میں ہے یا کسی اور شکل و صورت میں. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ ترازو جو اللہ قیامت کے دن وزن کے لیے رکھے گا اس پر عمل اور وزن ہو سکتے ہیں. نہیں سمجھا؟ آج ہمارے ہاتھ میں جو ترازو ہوتی ہے اس پر کسی کی بات کو وزن نہیں کرتے. کسی کے عمل رمضان بھر روزہ رکھا اور بنیا کی دکان پہ جاؤ، میرے 30 دن کے روزوں کا وزن کر کے بتاؤ کتنا وزن ہوا ہے. یہ ممکن ہے؟ نہیں. اب اس کی ترازو اللہ کیسی رکھے گا؟ کیا اسی طرح کی ترازو ہوگی اور اللہ کی قدرت سے وہ وزن کا اظہار الگ انداز میں نہیں کرے گی. سمجھ میں آیا؟ ہاں، صرف یہ نہیں کہ وزن یہ سیر بھر ہے کہ 2 سیر ہے کہ 1.25 سیر ہے، کیا یہی وزن نہیں ہے. وزن اس کا اسی طرح کا جیسے آپ ہماری بات کو کہتے ہیں کہ آپ کی بات بڑی باوزن ہے. سمجھ میں آیا؟ تو وزن سے مطلب قابل قبول کا لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو وزن لیا جائے گا وہ قابل قبول باتوں ہی کا. چلیے تو کہتے ہیں حضرت مجاہد نے کہا، فرمایا کہ قسطان رومی زبان میں عدل کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل اور اس کی جزا دونوں کی برابری قائم کرنے کے لیے یہ عدل قائم کیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ عدل ہوگا. اس میں کوئی یہ نہیں کہ ترازو میں جیسے پسنا ہو کم اور زائد ہو بتایا کرے تو وہ ترازو نہیں. اللہ جو ترازو رکھے گا اس میں صحیح وزن آئے گا. چلیے رومی زبان میں عدل کے معنی میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معادلے کے لیے ترازو ہوتی ہے اور اس پر معادلہ کر کے ایک چیز دوسری چیز کے برابر وزن میں ہے. یہ ہوتا ہے. اب باتوں کو بھی ایسے ہی وزن کیا جائے گا اگر اس کے وزن کے لینے کا اور اظہار وزن کا کرنے کا معاملہ جو ہے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظاہر فرمائے. آج نہیں. چلیے
تو یقال امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبأ الموازین قصہ یوم القیامہ میں لفظ قصہ آیا تو یہ قسط کیا ہے عدل کے معنی میں لیا گیا، مگر یہ قسط کیا ہے تو کہتے ہیں مصدر مقصد، مقصد کا مصدر ہے اور یہ مقصد عادل کے معنی میں ہوتا ہے اور قسط کے معنی عدل لیں تو ان کا سیدھا اس میں فاعل بنتا ہے قاصد، یہ نہ ہوگا ضرب سے ظالم، نصر سے ناصر، یہ نہیں فاعل ہوتا تو قسط سے اس میں فاعل کیا ہوگا قاصد، مگر قاصد کے معنی ظالم، امن قاصدون وقانون جہنم حطبا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قاصدین جہنم کا ایندھن بنے گے، تو یہ عادل نہیں ہے بلکہ قاصد ظالم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ظاہر ہوا کہ قسط کا لفظ متضاد المعنی ہے، جیسے بلا سمجھ میں آیا، بلا عربی میں مصیبت کے معنی میں بھی آتا ہے اور انعام و نعمت کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ آپ جلال شریف میں وہ آیت کھولیے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، وہاں پر خود صاحب جلالہ کہتے ہیں فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مصیبت اور انعام، نہیں سمجھ آئے گا، دونوں معنی بتائے کہ اگر فی ذالکم بلاء، ذالکم کا اشارہ فرعون کے ذبح ابنا جو ذبح ابنا کی طرف کو، تب تو یہ ظلم کے معنی ہے، سمجھ آیا؟ اور اگر اشارہ اغرقنا آل فرعون میں، اغرقنا تب یہ نعمت کے معنی میں کہ ہم نے انعام کیا تمہارے اوپر کہ آل فرعون کو غرق کر دیا، سمجھ آیا؟ تو دو باتیں ہیں کہ اغرقنا آل فرعون ایک، اور یذبحون ابناءکم یہ بھی ہے، تو ان دونوں میں فی ذالکم کا اشارہ اگر یذبحون ابناءکم کا ہے ادھر اشارہ ہے، تب یہ معنی کیا ہے ظلم، سمجھ آیا؟ اور اگر اشارہ ہے اس طرف کہ اغرقنا آل فرعون تو فی ذالکم یعنی آل فرعون کو غرق کرنے میں بلاء من ربکم، اللہ کی طرف سے انعام ہے تمہارے اوپر، نہیں سمجھ آئے گا؟ ہاں، تو اگر اغرقنا کی طرف اشارہ کیا ذالکم تو آل فرعون کا غرق ہونا تمہارے لیے نعمت ہے، اور یذبحون ابناءکم کی طرف اشارہ کو فی ذالکم تو یہ ظلم ہوتا تھا فرعون کی طرف سے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا، تو یہ ظلم کے معنی میں ہوا، سمجھ میں آیا؟ تو یقال کہا جاتا ہے کہ قسط مقصد کا مصدر ہے، مصدر سے مراد اشتقاق والا نہیں بلکہ مصدر کا مطلب ماخذ
سمجھ آیا؟ تو مقصد کا ماخذ ہے، یعنی قسط، یہ مقصد کا ماخذ ہوا، اسی سے مقصد اخذ کیا گیا، مقصد اسی قسط سے بنایا گیا، یہ معنی ہے۔ القسطاس العدل بالأمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، اور مصدر یہاں پر مقسط کا معنی سمجھ میں آیا؟ مقسط باب افعال میں ہے اور قسط مجرد میں ہے، مگر مجرد اگر عدل کے معنی میں لیں تو اس صورت میں یہ مصدر بنے گا مقصد کا، سمجھ میں آیا؟ باب افعال سے آیا مقصد، اس کا مصدر قسط بنے گا، اور اگر ظلم کے معنی میں ہے تو عمل قاصدون فجعل عمل قاصدون فكانوا لجہنم حطبا، قاصدین جہنم کا ایندھن ہو گئے، یہ قسط سے بنا قاصدون، مگر یہ قسط جو ہے یہ ظلم کے معنی میں، سمجھ میں آیا؟ یہ ظلم الفاظ میں سے، جیسے لفظ بلا جلالین میں کھولیے فی ذالکم بلاء من ربکم، تو وہاں پر کیا انہوں نے تفسیر لکھی بلاء نعمت اور مصیبت، دونوں متضاد چیزیں ہیں، مصیبت اور نعمت دو متضاد چیزیں، سمجھ آیا؟ تو یہ انہوں نے بتایا کہ فی ذالکم بلاء من ربکم، تو یعنی اگر ذالکم کا اشارہ اغرقنا آل فرعون کی طرف تو بلاء بنا ہوا معنی نعمت انعام، کہ پھر آل فرعون کو غرق کیا تو یہ تمہارے اوپر انعام، سمجھ میں آیا؟ اور یذبحون ابناءکم، کہ آل فرعون تمہارے اولادیں ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے، تو یہ معنی اگر دو تو یہاں پر بلاء بمعنی مصیبت، سمجھ میں آیا؟ فی ذالکم کا اشارہ قتل کی طرف ہے تو بلاء بمعنی مصیبت، اور اگر فی ذالکم کا اشارہ اغرقنا آل فرعون کی طرف ہے تو نعمت من ربکم، یہ معنی بلاء من ربکم یعنی نعمت من ربکم۔ چلیے امام بخاری اب اس سلسلے میں کہ ترازو رکھی جائے گی عمل کرنے کے لیے ایک حدیث تخریج کرتے ہیں جو ان کی کتاب کی سب سے آخر کی حدیث ہے، اور اسی پر کتاب کو ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم کو حدیث سنائی احمد ابن اسحاق نے، انہوں نے کہا ہم کو حدیث سنائی محمد ابن فضیل نے، محمد ابن فضیل نے کہا ہم کو حدیث سنائی ہمارا ابن خاقہ نے، ہمارا ابن خاقہ نے کہا کہ ہم کو حدیث سنائی ابو زرعہ نے، اور ابو زرعہ نے اس حدیث کو لیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یعنی رسول پاک نے ارشاد فرمایا
ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان. کلمتان یہ نحو صرف والا کلمہ نہیں، لغت والا. سمجھ میں آیا؟ اسی سے کلمہ طیبہ. تو کلمہ طیبہ ایک لفظ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کم سے کم بھی بولے ان کو کلمہ کہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ لغت میں کلمہ اور کلام دونوں ایک معنی میں آتے ہیں، مگر بعد میں نحو اور صرف اصطلاح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت کے اخیر میں جو یہ اصطلاح بنی ہے کلمہ اور کلام وغیرہ، تو اس میں ذرا فرق کر دیا گیا. تو یہ لغت کا فرق نہیں ہے. لغت میں کلمہ اور کلام ایک معنی میں. کلمتان دو جملے، کلمتان حبیبتان دو جملے جو رحمان کو بہت محبوب ہیں. تو یہاں پر رحمان فرمایا تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ سجا قائم رہے. اگر اللہ کہتے تو سجا ٹوٹ جاتا. نہیں سمجھ میں آئے گا؟ سجا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان. سجا ہے، سجا کا معنی کہ قافیہ بندی ہو رہی ہے. قافیہ بندی حبیبتان الی الرحمن کہہ سکتے تھے، حبیبتان الی اللہ، مگر سجا ٹوٹ جاتا. چلو کلمتان یہ دو جملے حبیبتان میں نے بتا دیا پہلے کہ کلمہ اور کلام لغت میں ایک معنی ہے، اور نحو میں یہ اصطلاح جدید ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک میں لغت کی رعایت ہوتی ہے، کیونکہ نحو صرف کا کی اصطلاح ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کے اخیر میں یہ سب اصطلاحیں ہوئی. حضور کے زمانے میں یہ اصطلاحیں نہیں تھی. چلو کلمتان دو جملے حبیبتان جو اللہ کو بہت محبوب ہے. الی الرحمن کس کو محبوب ہے؟ رحمان. الی اللہ کی جگہ کیا فرمایا؟ رحمان. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا محبوب ہونا یہ اللہ کا کرم ہے. یہ نہیں ہے کہ تم نے نیکی کی تو اللہ نے جو جزا دی تو وہ بدلہ ہے. نہیں، بدلہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا انعام ہے، نعمت ہے. کوئی بھی نیکی کرو تو اس کی جزا نہیں ہوتی بلکہ انعام. نہیں سکتا ہے اللہ تعالی طرف سے نیکی کی جو جزا ہے اس کو جزا مجازت کہتے ہیں، ورنہ حقیقت اللہ کی رحمت سر میں نہیں پوچھے گا. ہاں اسی لیے قرآن عظیم اور رسول پاک نے فرمایا لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة اللہ. جنت میں کوئی نہیں جائے گا اللہ کی احسان کی بغیر. جو بھی جائے گا وہ اللہ کا احسان. یہ نہ سمجھ لے کہ میری نیکیاں مجھے جنت میں پہنچا رہی. نیکیاں نہیں،
بلکہ نیکی کرنا ہمارے اوپر واجبات میں سے یہ اس کا بدلہ نہیں ہے. اللہ جو ہمیں جنت دیتا ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے، ہماری نیکیوں کی وجہ سے نہیں. بس نیکیاں ایک ظاہری سبب ہے. اللہ چاہیے تو گناہگار کو انعام سے مارا اور ایسا ہوگا کہ بہت سے گناہگار اونچی جنت میں جائیں گے، بہت سے نیکوکار ان سے نیچی رہیں گے. کوئی وجہ نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ جس کو جہاں جائے گے جگہ دے کرم. چلیے خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں جملے زبان پر بڑے ہلکے یعنی آسان، بہت آسان. حالانکہ جو چیز اللہ کو محبوب ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے. اسی لیے عربی میں یہ مقولہ مشہور ہے، محب الاعمال الی اللہ احوجھا. اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو زیادہ مشکل ترین جو عمل ہو وہ اللہ کے محبوب ہوتا ہے. ہاں تو یہ اللہ کا کرم ہے. اسی لیے فرماتے ہیں ابھی بتا الی الرحمن، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ محبوب ہوئے، اس لیے نہیں کہ تم نے اس کو پڑھا. خفیفتان علی اللسان، اور وہ دونوں جملے زبان پر بڑے آسان. اللہ کا کرم ہے کہ جزا بہت بڑی اور کام بہت آسان. آسانی سے زبان پر وہ الفاظ ادا کرو اور جزا بڑی بات کرتی ہے. فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے اور آسان، اور میزان میں بہت بھاری ہو کر کہ ان کا وزن آسمان زمین کے وزن سے زیادہ ہو سکتا ہے. چلیے وہ دونوں جملے کون ہیں یہ پڑھیے. سبحان اللہ و بحمدہ، ایک جملہ سمجھ میں آیا. وہ بحمدہ، وہ واو جو ہے وہ ماں کے معنی میں اللہ کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ. سمجھ میں آیا. ہاں واو جیسے مفعول معہ میں واو ہوتا ہے اور ماں کے معنی میں ہوتا ہے، اسی طرح یہاں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی کا بیان اس کی حمد کے ساتھ. یہ کیسے ہوا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ادا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ دو جملے، ان دونوں جملوں کا وزن ایسا ہے کہ آسمان کے وزن سے زیادہ اس کا وزن. سمجھ میں آیا. اللہ کے یہاں ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے بوجھ، اور پڑھو بڑے آسان. پڑھو کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ. ایک عربی اجمی سب اس کو ادا کر سکتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اچھا جی واہ ماشاء اللہ حي على الصلاة الله أكبر تو دو جملے اللہ کو بہت معلوم ہے، مگر اللہ کی جگہ لفظ اللہ اس میں جلالت کی جگہ پر اس نے صفت ذکر کیا رحمان، یہ بتانے کے لیے کہ محبوب ہونا اللہ کی رحمت ہے کہ تم نے وہ دونوں جملے پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کو بہت بڑی نیکیوں میں منتقل کر دیا، اور وہ زبان پر بہت ہلکا مگر میزان عمل میں بہت بوجھل کہ آسمانوں کے وزن سے بھی زیادہ اس کا وزن۔ وہ دونوں جملے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ یہ کہنا، یہ اللہ کی پاکی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اس اللہ کی پاکی جو بڑی عظمت والا ہے، اللہ کی پاکی جو اللہ بڑی عظمت والا ہے۔ تو یہ دو جملے ہیں، میزان عمل میں آپ کا عمل اس سے بہت بوجھل ہو جائے گا اور بہت نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ حسن نے کہا اللہ کی تسبیح کرنے سے آدمی کے عیب مٹتے ہیں، گناہ بھی مٹتے ہیں تسبیح کرنے سے، اور حمد کرنے سے آدمی کمال والا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ والحمدللہ کہا تو اللہ نے ہمارے گناہ مٹائے اور ہمیں کمالات سے متصف بنایا، یہ فائدہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک فائدہ یہ، ایک صحابی رسول پاک کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں بڑی محتاجی بڑھ گئی،
اور کھانے پینے کے لیے بڑی مشکلات ہیں، سامان خود روز کی بڑی تنگی ہے، دعا فرمایا جب صبح صادق نکل آئے تو اس کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھا کرو اور 1 ہفتے بعد مجھ سے ملنے آنا۔ وہ 1 ہفتے بعد گئے، فرمایا پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتا ہوں۔ کیا ہوا کہ حضور اتنی دولت ہو گئی کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں، اتنا فائدہ ان تسبیح کے پڑھنے سے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم سے اللہ ہر عیب کو پاک کر دے، ہر عیب سے آپ کو پاک کر دے۔ سمجھ میں آیا؟ اور کمال عطا فرماتا ہے۔ غربت، افلاس، یہ بہت بڑا عیب ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور غربت و افلاس کا ختم ہو جانا یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس کا مطلب غنی بنا دینا۔ اللہ نے غنی بنا دیا، مالدار کر دیا۔ یہ اس لیے آپ سب لوگ میرے ساتھ یہ دونوں تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا اللہ، یا رحمان، یا